السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، اور درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کے تعلق سے سلسلہ وار دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے تیسری چیز ہے جادوگروں اور کاہنوں یعنی جوتشیوں کے پاس جانا۔ یعنی ایک آدمی اگر کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور کسی کاہن جوتشی کے پاس جاتا ہے تو گویا کہ اس کے اعمال برباد ہو رہے ہیں، اور اس طریقے سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ ایسے آدمیوں کو ان لوگوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتشیوں کے پاس جانے سے، جادوگروں کے پاس جانے سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ آگے کیا ہونے والا ہے اس کو بتاتے ہیں اور اس کے بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ علم موجود ہے۔ حالانکہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ شام تک کیا ہونے والا ہے، صبح تک کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، اگلے ہفتے کیا ہونے والا ہے، اگلے مہینے کیا ہونے والا ہے، اگلے چند لمحات میں کیا ہونے والا ہے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان پر مشکلیں آتی ہیں، لوگ جادوگروں اور جوتشیوں کے پاس اپنا حال جاننے کے لیے اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچایا ہوا ہے، تو ہر حال میں رب کی شکر گزاری کیجئے۔ لیکن اگر آپ کے اوپر مشکلیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، تو ان کے پاس جانا نہیں ہے، بلکہ کرنا کیا ہے، صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیشہ دو چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے رہنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے سہارا لیتے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے رہو۔ صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ پہلی شکل تو یہ ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی مشکلوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی جھولی کو پھیلاتا رہے اور بھیک مانگتا رہے، ہمیشہ دعائیں کرتا رہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے، انسانوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں،
अपनों के दरवाजे बंद हो सकते हैं, दोस्त अहबाब के रिश्तेदारों के दरवाजे बंद हो सकते हैं, एक दरवाजा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, हमेशा खुला रहता है। उस दरवाजे को खटखटाएं, अपनी झोली को फैलाएं, अपने हाथों को दराज करें, रब्बे जुल जलाली वल इकराम से अपनी मुश्किलें पेश करें। वही अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलों को दूर करने वाला है। जब हम कुरान करीम का मुताला करते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, कुरान करीम को समझ कर पढ़ते हैं, तो हमें यह मालूम होता है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर भी मुश्किलें आईं, लेकिन नबियों ने क्या किया? नबियों ने रब के सामने अपनी झोलियों को फैलाया, रब के सामने अपनी मुश्किलों को पेश किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर से मुश्किलों को दूर कर दिया। वो किसी जादूगर के पास नहीं गए, वो किसी ज्योतिषी के पास नहीं गए, वो किसी काहिन, किसी नुजूमी के पास नहीं गए, बल्कि उन्होंने क्या किया? रब्बे जुल जलाली वल इकराम के सामने हाथ फैलाए, रब्बुल आलमीन से दुआएं की, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मुश्किलों को दूर किया। जरा ये दो नबियों का जिक्र मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 83 में फरमाया, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये को कौन नहीं जानता? अल्लाह तबारक व तआला ने बेतहाशा दौलत से इनको नवाजा था। बीवी, बच्चे, दौलत, खेती बाड़ी, बागीचे, बेशुमार चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने इनको नवाजा था। अल्लाह तबारक व तआला ने अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमाया इन चीजों के जरिए से। सारी चीजें खत्म हो गई, खेती बाड़ी खत्म हो गए, नौकर चाकर खत्म हो गए, औलाद सारी की सारी मर गई, इंतकाल हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बीमारी में मुब्तला किया। लेकिन वो किसी जादूगर, किसी काहिन, किसी नुजूमी, किसी ज्योतिषी के पास नहीं गए, बल्कि उन्होंने क्या किया? अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। क्या पुकारा? अन्नी मस्सनी अद्दुर, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मुझे तकलीफ पहुंच रही है, मैं तकलीफ और परेशानी में हूं। व अंत अरहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह तबारक व तआला तू रहम करने वाला है, करम करने वाला है, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मेरी मुश्किलों को दूर कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुश्किलों को दूर कर दिया। नबियों की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया बयान फरमाया है। तफसील में न जाते हुए आइए कुरान करीम का वो मकाम मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 87 और 88 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन फस्तजबना लहू व नज्जयनाहू मिनल गम व कज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में होते हैं, एक नहीं तीन अंधेरों में होते हैं। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, यहां वाहिद नहीं जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया, सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है। फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। रात की तारीकी का अंधेरा, समंदर की तह का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा, इन तीन अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब को पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ला इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई माबूद बरहक नहीं, इल्ला अंत, मगर तू, सुब्हानक, पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं गुनहगारों में से हूं, मैं जालिमों में से हूं। इस दुआ को यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार पढ़ते रहे। इसीलिए सुनन तिर्मिजी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी बंदे पर कोई मुश्किल आती है और वो मछली वाले नबी यानी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस दुआ को बार बार पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किलों को भी आसानियों में तब्दील कर देता है। अल्लाह अकबर। मेरे इस्लामी भाई और बहनों, सोचो और गौर करो
کیا ہم یہ دعا ہماری مشکل وقت میں پڑھتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں، ہم جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، ہم جوتشیوں کے پاس جا رہے ہیں، ہم نجومیوں کے پاس، ہم کاہنوں کے پاس جا رہے ہیں۔ بہت بری بات ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تو رب کو پکارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ہماری تسبیح کی، ہم کو پکارا اور ہم سے جو ہے مدد مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے ان کی دعا کو سنا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، جس غم اور پریشانی میں تھے ہم نے ان کو نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طریقے سے مومنوں کو ہر مشکل اور پریشانی سے نجات دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ مشکل وقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر شکر گزاری کا مادہ نہیں ہے، دوسری بات مشکلوں پر ہمیں صبر نہیں ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی مشکلوں سے بچنے کے لیے نہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکلیں رکھ کر کے دعا کرتے ہیں۔ جاتے ہیں تو جادوگروں کے پاس، جوتشیوں کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن عام طور پر مارکیٹ میں کچھ ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے ہوئے ہیں اور مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ جو چاہو سو پوچھو۔ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، یا اخبارات میں بھی یہ چیزیں جو ہے دیکھنے کو ملتی ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، یا بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے جو ہے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ لکھا کیا ہوتا ہے؟ جو چاہو سو پوچھو، ہر قسم کی مراد پوری ہوتی ہے، ہر چیز کا علاج منٹوں میں۔ خدائی دعویٰ ہو گیا ہے تو ہر چیز کا علاج منٹوں میں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں، فال کھلواتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی نیکیوں کو اس طریقے سے برباد کر رہے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جادوگر کے پاس، کسی کاہن اور نجومی اور جوتشی کے پاس جانے سے منع کیا ہے۔ اگر ہم جاتے ہیں تو گویا کہ ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ آئیے دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ مسند احمد کی روایت، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو سند کے اعتبار سے صحیح کہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا کاہنن او عرافن فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس، کسی جوتشی کے پاس، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، فصدقہ بما یقول، اور جو کچھ وہ باتیں اس کے سامنے پیش کرتا ہے اس کو وہ سچا مانتا ہے کہ جناب آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے کہنے لگتا ہے تمہارا ایسا ہوگا، تمہارا ویسا ہوگا، تمہارا فلاں ہوگا، تمہارے اوپر یہ خوشیاں آئیں گی، یہ مشکلیں آئیں گی، وہ تمام چیزوں کو وہ مانتا ہے، اس کو سچ سمجھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی ہے گویا کہ اس نے کفر کر بیٹھا۔ کسی جادوگر جوتشی کی باتوں کو مان لینا کفر کرنا ہے، ان تعلیمات کے بارے میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ مسلمانوں، بھائی اور بہنوں، سوچو اور غور کرو آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہم جو ہے اپنی نیکیوں کو، اپنے اچھائیوں کو، اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی جوتشی، کسی جادوگر، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ کتنے؟ 40 دنوں کی نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم، راوی حدیث صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاة 40 لیلہ۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی مرد یا عورت کسی نجومی، کسی جوتشی کے پاس آتے ہیں اور کسی چیز کے بارے میں، اپنی زندگی کے مسئلے کے بارے میں سوال کرتے ہیں یا کسی کا مسئلہ لے کر سوال کرتے ہیں، لم تقبل لہ صلاة 40 لیلہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ سوچیں اور غور کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نمازیں بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہی بڑی مشکل سے ہیں، اور پھر اوپر سے ہم جاتے ہیں کسی اس طرح جوتشی اور جادوگر کے پاس، اور وہاں سے یہ ہے کہ ان کی بات کو مان کر کے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن کی نمازیں ہی قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر نماز پڑھتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، سارے کے سارے اعمال اکارت ہیں، ضائع ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، عام طور پہ یہ چیزیں خواتین کر رہی ہیں۔ اکثریت اگر دیکھا جائے خواتین اس کے اندر ملوث ہیں، کیونکہ بیچاری ان کو دین نہیں مل رہا ہے، اللہ رسول کی تعلیمات سے وہ ناآشنا ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ گھر کے اندر آ گیا فوراً چلے گئے کسی جوتشی کے پاس۔ اگر بیٹے کا جلدی نکاح نہیں ہو رہا ہے، شادی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اور خاص کر کے بیٹی کا مسئلہ ہے، بیٹی کا مسئلہ ہے، بیٹی کے لیے رشتے نہیں آ رہے ہیں، فوراً چلے گئے کسی جادوگر کے پاس یا چلے گئے کسی جوتشی کے پاس۔ بابا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، ہماری بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، کیا کرنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ اور وہ پھر بتانا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے وہ فیس بتا دیتا ہے، 5,000 روپے ہوں گے، 10,000 روپے ہوں گے، 50,000 روپے ہوں گے۔ ایک تو پیسے بھی برباد ہو رہے ہیں، دوسرے وقت بھی برباد ہو رہا ہے، اور تیسرے نیکیاں بھی برباد ہو رہی ہیں۔ یہ شعبدہ باز ہیں اور یہ ڈھونگی لوگ ہیں جو مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے دین اور ہمارے ایمان کو لوٹ رہے ہیں اور ہمارے جیبوں کو بھی خالی کر رہے ہیں۔ ہم لٹے جا رہے ہیں، ہمارا دین لٹ رہا ہے، ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، لیکن ہم کو ذرہ برابر اس کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ اور جو لوگ مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے بارے میں خود یہ نہیں پتا کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ دوسروں کی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم بتائیں گے۔ ہارون رشید کے بارے میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ کل پرسوں ترسوں کیا ہونے والا ہے، اگلے چند دنوں میں کیا ہونے والا ہے میں بتاؤں گا۔ ہارون رشید نے کہا تمہارے پاس علم کہاں سے آیا؟ کہنے لگا میرے پاس ایسا علم ہے، آگے کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم ہے۔ ہارون رشید نے کہا دیکھو، اگر بات کوئی چیز پیچھے گزر چکی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں تم نے کسی سے سنا ہوگا، کسی کتاب میں پڑھا ہوگا، تم کو بات پہنچی ہوگی اور تم ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہو، خیر کوئی بات نہیں ہے، لیکن آئندہ جو ہونے والا ہے تم کو کیسے علم ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میرے پاس ایک ایسا علم ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم ہے۔ ہارون رشید نے کہا ٹھیک ہے، آگے کیا ہونے والا ہے تم کو معلوم ہے نا؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ ہارون رشید نے کہا لے جاؤ اس کو کھمبے سے باندھو، لے جاؤ اس کو کھمبے سے باندھو، اور باندھنے کے بعد کوڑوں سے مارو اس کو۔ اس نے کہا بادشاہ میرا کیا قصور ہے؟ جلاد لے گئے، کھمبے سے باندھتے ہیں اور اس کو کوڑوں سے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ چلانے لگا بادشاہ سلامت، میرا قصور کیا ہے؟ ہارون رشید نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ جب تو میرے پاس آئے گا تو تیری پٹائی ہوگی؟ تو پھر آیا کیوں میرے پاس؟ اس کا مطلب جب تجھے اپنا معلوم نہیں ہے تو دوسروں کے بارے میں کیا بتائے گا؟ اور لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امتحان میں فیل ہونے والے ہیں، پاس ہونے والے ہیں، آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ کا کاروبار اچھا چلنے والا ہے یا ٹھپ پڑنے والا ہے، لوگ پیسہ لے لے کر کے جو ہے ہمارے دین اور ایمان کو لوٹ رہے ہیں۔ شادیوں کے بارے میں، انگیجمنٹ کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، اور اچھے اور برے کے بارے میں مارکیٹ کے اندر لوگ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس غیب کا علم ہے۔ اور یوں سمجھیے ایک معنی میں یہ خدائی دعوے ہیں، ایک معنی میں لوگ خدائی دعوے کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ غیب کا علم تو صرف میں جانتا ہوں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور جو یہ لوگ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں اور مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک نمبر کے دھوکے باز ہیں، اور ہم اپنا دین اور ایمان بیچ رہے ہیں اور اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ عام طور پہ مسلمانوں کے اندر یہ بات مشہور ہے اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں چوری ہو گئی، عام طور پہ خواتین کے زیورات کسی محفل میں گم جاتے ہیں، کسی کے پازیب گم گئے، کسی کے گلے سے سونے کا ہار یا نکلس گم گیا، یا انگوٹی کہیں رکھے تھے بھول گئے یا گر گئے، کچھ بھی ہو گیا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کو ڈھونڈتے سب سے پہلے، اور
اگر کوئی چیز چوری ہو گئی، پتا چل جائے کہ ہم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی تھی، ہو سکتا ہے کسی نے چوری کی ہوگی، اٹھا لیا ہوگا، تو جاتے پولیس کمپلینٹ کرتے یا گھر والے سب مل کر کے ڈھونڈتے کرتے. لیکن ہوتا کیا ہے، لوگ سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اس طریقے کے کام کرتے ہیں، اور ان کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد بیٹھتے ہیں باباؤں کے پاس اور سوامیوں کے پاس، بھٹوں کے پاس، اور ایسے لوگوں کے پاس جو صرف پیسہ کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. اور جانے کے بعد کیا کہتے ہیں، ہم فلاں جگہ سونے کی چیز رکھے ہوئے تھے، ہم نے زیور رکھے ہوئے تھے، وہ وہاں سے غائب ہو گئے. آخر کس نے لیا، ہمیں بتائیے. ذرا سوچیے اور غور کیجئے، اگر چوری کرنے پر ایسے لوگ بتا دیتے، چاہے وہ جادوگر ہوں، چاہے وہ نجومی ہوں، چاہے وہ کاہن ہوں، چاہے وہ جوتشی ہوں، اگر یہ لوگ چوروں کو پکڑنے والے ہوتے یا ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ کس نے چوری کی ہے اور پکڑے جانے کا مسئلہ اگر ان کے پاس ہوتا، تو دنیا کے اندر جتنی گورنمنٹیں ہیں وہ لوگ کیا کرتے، ایسے لوگوں کو لا کر کے اپنے پولیس اسٹیشن میں رکھ لیتے. لمبا چوڑا چکر نہیں ہے، ان کو بلاؤ ان کو بلاؤ پولیس کمپلینٹ کرو، نہیں، سیدھے جاؤ ان کے پاس بیٹھ جاؤ اور کہو کہ جناب ہماری فلاں چیز چوری ہوئی ہے، ہماری گاڑی چوری ہوئی ہے، ہمارا زیور چوری ہوا ہے، ہمارا دکان چوری ہوا، ہماری فلاں چیزیں چوری ہوئی ہیں. اب وہ بیٹھے جگہ اپنے علم کے ذریعے سے معلوم کر لیتے چور کون ہے، اور اتنا سارا عملہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک بابا مل کر کے سارا مسئلہ حل کر لیتا. کیا یہ سارے کے سارے لوگ بیوقوف بیٹھے ہوئے؟ لوگ آج کس طریقے سے اپنا دین اور ایمان لٹا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، لیکن اس چیز کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج مسلمانوں کے اندر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، غلط چیزیں ہو رہی ہیں، خاص کر کے مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں. اگر کوئی کچھ مسئلہ آ گیا، چلے گئے کسی جادوگر کے پاس. بہو دیکھتی ہے کہ ساتھ بہت زیادہ بول رہی ہے تو فوراً کسی بابا کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے میری ساس تو بہت بولنے لگی ہے، اس کا کچھ کیجئے، منہ بند کیجئے. اور اگر بہت زیادہ بولنے لگتی ہے تو ساس سب سے پہلے کسی بابا کے پاس جاتے اور کہنے لگتی ہے کہ میری بہو بہت زیادہ بولتی ہے، اس کا منہ بند کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے جادوگروں کے پاس، شعبدہ بازوں کے پاس، جوتشیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس ہم جا رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی لٹا رہے ہیں، اپنا دین اور ایمان بیچ کر کے آ رہے ہیں، اور اوپر سے یہ کہ ہمارے جیب بھی خالی ہو رہے ہیں. اگر ان حالات میں ہم نے اپنے آپ کو نہیں روکا اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کی تو پھر یاد رکھیے یہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو جانیں اور اپنی نیکیوں کو برباد ہونے سے بچا لیں. انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اور کچھ چیزیں ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے تاکہ ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں، ان کو برباد ہونے سے پہلے بچا لیں. یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے نیکیوں کو بچا سکیں. کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، لہٰذا ہماری آپ سے اپیل ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جہاں ہمارا دین اور ایمان بھی جا رہا ہے اور یہ لٹیرے ہمارے جیبوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے جیبوں کو بھی لوٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلے درس میں اور بھی کچھ باتیں لے کر ہم آپ کی خدمت میں آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.